मुस्लिम शरीफ में इतने अल्फाज हैं, वो सही मुस्लिम में कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसको माँ बाप दोनों या दोनों में से एक बुढ़ापे में मिले और वो उनकी खिदमत करके बख्शिश ना कर सके। ये तो एक है, ये साइमल्टेनियस कंट्रास्ट। दूसरी तरफ ये है कि अगर वो पहुंच ही जाएं तुम्हें तुम्हारे सामने दोनों या दोनों में से एक बुढ़ापे की हालत में, फला तकुल लहुमा उफ, उनको उफ तक भी मत कहना। उफ की ट्रांसलेशन पंजाबी में हो सकती है आप कह रहे हैं कि जी तुसी ये कहो चुप करके बैठे रहो, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, ये तो अल्लाह के बंदे हो, ये तो गाल है। अल्लाह के नजदीक तो इतनी बड़ी ये चीज है, अल्लाह तो कह रहा है कजरवी से ये भी नहीं कहना हूं, यानी वो बात कर रहे हो और आप उनको सिर्फ इतना रिस्पॉन्स करते हैं यार बस एवं ही लगा हुए, ये भी नहीं, जुमला भी नहीं बोलते, आप कहते हैं हाँ ताक ले, ये भी ये इसको मना किया गया है, वो तो बहुत बड़ी बात है। अब सब लोगों का स्वागत है एक नया वीडियो में। आज का वीडियो का टॉपिक है द वैल्यू ऑफ मॉम डैड। टाइटल से ही आपको पता चल रहा है कि वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, सब लोगों के लिए। मम्मी पापा का एक अलग दर्जा है हम लोगों का जीवन में, क्योंकि वो लोग हमारे लिए बहुत कुछ करता है। हम लोग अपने मम्मी पापा का शुक्रिया नहीं अदा कर सकते हैं। और आज हम जानने वाले हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम मम्मी पापा का क्या वैल्यू है। हम लोग मम्मी पापा के साथ कैसे बिहेवियर करेंगे, उन लोगों के साथ कैसे बात करेंगे, वो जब हम लोगों के साथ बात करेंगे तब हम लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में शायद से हमें पता चलेगा। कि इस वीडियो का भी लेक्चरर है मोहम्मद अली मिर्जा सर, और इस वीडियो को बहुत ही लाजवाब तरीके से हिदायत विक्ट्री यूट्यूब चैनल ने एडिट किया है। सर आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो को एडिट किया है और एक अलग से वैल्यू ऐड किया है इस वीडियो के अंदर। आप लोगों के पास एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए और नीचे जस्ट एक कॉमेंट करके जाइए। आप लोगों को जो मन में आए कीजिए, लेकिन पॉजिटिव कमेंट करने की कोशिश कीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, और तुम्हारे रब ने ये बात तय कर दी थी कि मत पूजना किसी को सिवाय उसके। पहली कमांड थी तौहीद, दूसरी वबिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ एहसान करना। कुरान हकीम में कम से कम 4 मकामात पे तौहीद के फौरन बाद अल्लाह ताला ने माँ बाप का जिक्र किया, और उसका ज़रवा सनाम एपेक्स ये है सूरह बनी इसराइल। इससे ज्यादा कहीं नहीं डिटेल आई है और ना सेंसिटिविटी का लेवल। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, अगर वो पहुंच जाए तुम्हारी मौजूदगी में बुढ़ापे की हालत को, अहदुहुमा औ किलाहुमा, चाहे दोनों में से एक चाहे दोनों। वो सही मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसको माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की हालत में मिले और उनकी खिदमत करके जन्नत ना कमा सके। ये सही मुस्लिम में है। मुस्लिम में तो इतनी ही है, लेकिन तिरमिजी के अंदर और मुस्तदरक लिल हाकिम में वो बड़ी डिटेल हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 सीढ़ियां चढ़े। पहली सीढ़ी पे फरमाया आमीन, फिर दूसरी पे आमीन, फिर तीसरी पे आमीन। पूछा गया तो आप फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने कहा कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी दुआ पे आमीन कहें कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका जिक्र हो और वो आप पर दुरूद शरीफ ना पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो मैंने कहा आमीन। फिर उन्होंने कहा कि बर्बाद हो जाए वो शख्स कि जिसको माँ बाप ये दोनों या दोनों में से एक को बुढ़ापे की हालत मिले, उनकी खिदमत करके वो जन्नत तक कमा सके, मैंने कहा आमीन। और तीसरा, बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसको रमजान का महीना मिले और वो अपनी मगफिरत ना करवा सके, आपने फरमाया आमीन। मुख्तलिफ तरीक में ये तरतीब डिफरेंट है, बहरहाल ये तीनों बातें। और मुस्लिम शरीफ में इतने अल्फाज हैं, वो सही मुस्लिम में कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसको माँ बाप दोनों या दोनों में से एक बुढ़ापे में मिले और वो उनकी खिदमत करके बख्शिश ना कर सके। ये तो एक है, ये साइमल्टेनियस कंट्रास्ट। दूसरी तरफ ये है कि अगर वो पहुंच ही जाएं तुम्हें तुम्हारे सामने दोनों या दोनों में से एक बुढ़ापे की हालत में, फला तकुल लहुमा उफ, उनको उफ तक भी मत कहना। उफ की ट्रांसलेशन पंजाबी में हो सकती है आप कह रहे हैं कि जी तुसी ये कहो चुप करके बैठे रहो, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, ये तो अल्लाह के बंदे हो, ये तो गाल है। अल्लाह के नजदीक तो इतनी बड़ी ये चीज है, अल्लाह तो कह रहा है कजरवी से ये भी नहीं कहना हूं, यानी वो बात कर रहे हो और आप उनको सिर्फ इतना रिस्पॉन्स करते हैं यार बस एवं ही लगा हुए, ये भी नहीं, जुमला भी नहीं बोलते, आप कहते हैं हाँ ताक ले, ये भी ये इसको मना किया गया है, वो तो बहुत बड़ी बात है। उनको उफ तक भी मत कहना, वला तनहरहुमा, और उनको मत झिड़कना।
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور بات بڑی نرمی سے ان کے ساتھ کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے عاجزی کے ساتھ کندھے جھکا کے رکھنا ان کے سامنے. یعنی آپ غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتے اتنا کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک لگ جائیں. ماں باپ کے سامنے بھی آپ اتنا جھکیں کہ ہاتھ گھٹنوں تک نہ لگے، یعنی حالت رکوع نہ بنے. اس سے پہلے یعنی آپ نے ایسے ان کے سامنے رہنا، جی ابا جی، جی امی جی، اس طرح اپنے عاجزی کے ساتھ کندھے جھکا کے رکھنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرنا ہے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے رحم کر کے پالا تھا. اور یہ وجہ بھی بتا دی کہ بچپن میں چونکہ انہوں نے پالا ہوا ہے، سب سے لاچار انسان کا بچہ ہے. بلی کے بچے کو آپ اس ٹیبل پہ رکھ دیں نیچے نہیں گرے گا، اور انسان کا آپ سال کا بچہ بھی رکھ دینا، وہ اگر کروٹ لیتا ہے تو گر پڑے گا. اس کو نہیں عقل کہ میں نے نیچے گرنا ہے یا نہیں گرنا. اتنا لاچار ہے انسان. اسی لیے انسان کے ماں باپ کو اتنا حق دیا گیا، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو. دنیاوی معاملے میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے چلنا ہے. یہ حضرت لقمان کی جو نصیحت ہے، میرا بھی وہ لیکچر بھی ریکارڈ ہوا ہے، مسئلہ 176 میں نے بتایا. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، یہ آپ کی بات کا جواب آ رہا ہے. تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم نیکوکار ہو، اچھے ہو، یعنی تمہاری عادت نہیں ہے بدتمیزی کرنے کی، کبھی کبھار کوئی تھوڑا سا سکپ آف لینگویج یا سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. یعنی عادی مجرم نہ ہو. ان تکونوا صالحین، اگر تم عادی مجرم نہیں ہو، عام حالت میں تمہارا بڑا اچھا ایٹیچیوڈ ہے، کبھی کوئی اسٹیٹ آف مائنڈ ایسی تھی کہ کوئی بات غلط نکل گئی، فوراً توبہ کرو. توبہ اللہ سے بھی کرنی ہے، ان سے بھی معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے جی. اب دیکھیں کہ ہم دنیاوی معاملات میں بھی، یعنی سوئی گیس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ ایشو بنتے ہیں. ہم کتنے وہمیوں کی طرح رات کو چیک کرتے ہیں، یار کوئی یعنی کوئی کہیں پہ پائلٹ کھلا نہ رہ جائے، یا ہیٹر جلتا ہوا نہ چھوڑ دیں پیچھے سے. وہ اگر لوڈ شیڈنگ ہوئی اور پھر گیس آئی تو آپ پتا کتنے لوگ ہر سال مرتے ہیں. کتنی احتیاط کی جاتی ہے. چھوٹے بچوں کے سامنے ماچس لائٹر نہیں رکھا جاتا، تو احتیاط کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں اس طرح کے اگر آپ احتیاط ماں باپ کے بارے میں کر رہے ہیں تو شاید سالوں میں کبھی ایک دفعہ ہو، لیکن ہر ہفتے ہی جھڑپ ہو جاتی ہے، یا جب معاملہ ہوتا ہے تب جھڑپ ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے ان تکونوا صالحین نہیں ہے آپ، لہذا آپ کی توبہ بھی کوئی قبول نہیں ہے. توبہ بھی نہیں ہے جب تک کہ ماں باپ صحیح طریقے سے معاف نہ کرے اور اپنی روش صحیح نہ کر لی جائے. تو اس میں یہ بہتر، یہ میں نے بھی دیکھا ہے، مطلب میری بھی ایک بڑی ایکسٹروورٹ نیچر ہے. تو مطلب بعض اوقات ماں باپ کو یعنی ایک بچپنے کی طرف سورہ حج میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رذیل عمر تک لٹا دیتا ہے کہ کئی چیزیں جاننے کے بعد کچھ نہ جانے. بوڑھے اور بچے برابر ہوتے ہیں. میری بھی یعنی الحمدللہ دادی ماں کی عمر 90 سال ہو چکی ہے. میں یعنی آج سے 10 سال پہلے دیکھتا ہوں اور اب ان میں کافی فرق آیا. یعنی بالکل بچوں والی عادتیں، چھوٹی چھوٹی بات کو مائنڈ کرنا. تو میں اپنے ماں باپ کو بھی سمجھاتا رہتا ہوں، وہ ابھی بھی ان کے ساتھ اسی طرح مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں ادب کے دائرے کے اندر. تو میں ان کہتا ہوں ان کے ساتھ مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. جیسے چھوٹا بچہ تو آپ کو 5 دفعہ پوچھے گا کہ بابا یہ کیا ہے، تو آپ بتائیں گے پیار سے، پھر اس کی بھی آگے سے وہ کیڑے نکالے گا. تو اب وہ کئی بار بھول جاتی ہیں، مجھ سے بار بار پوچھ رہی ہوتی ہیں. تو میرے سامنے یہ آیات ہوتی ہے نا، تو میں وہ 10 دفعہ ایک بات اگر مجھ سے پوچھتی ہیں نا تو میں 10 بار جواب دیتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا میں تو کل بھی دسیا سی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس عمر میں پہنچ کے رذیل عمر میں یہی کچھ ہو جاتا ہے. تو انسان کو یعنی بالکل پازیٹیو رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ توحید کے بعد قرآن حکیم میں کم از کم 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حق کا ذکر کیا ہے، اور جنت اور دوزخ ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی، اس حوالے سے تو بہت احتیاط کرنی چاہیے. سر اب اگر ایسا ہو چکا ہو اور والدین سے معافی بھی نہ مانگ سکے انسان، اور والدین زندہ ہے نہیں سر، وہ ظاہر ہے معافی اسی صورت میں نہیں مانگ سکتا نا اس وقت اس سٹیج پہ. نہیں، بعض لوگ اس لیے بھی نہیں مانگ سکتے کہ وہ ماں باپ کو چھوڑ کے دوسرے ملک چلے گئے ہوتے ہیں. ہاں یہ بھی ممکن ہے. تو وہ کلیریفیکیشن ضروری ہے. دیکھیں ماں باپ سے اگر ایسا ہو گیا تو فوراً سے پہلے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں. جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ یہ صحیح سند کے ساتھ ہے کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد جنت میں کچھ درجے بلند کیے جاتے ہیں. تو پوچھتا ہے اللہ یہ میں نے نیکی نہیں کی تھی، یہ کیوں میرے درجات بلند ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا
تو اس کی وجہ سے ہی تیرے درجات بلند. اولاد تو انویسٹمنٹ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مردے کو 3 اعمال کا ثواب ملتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ, وہ ملنا بھی چاہیے, اس نے خود کیا. امام بخاری نے بخاری لکھی ہے, ثواب ان کو ملنا چاہیے. میری اب ویڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں, میرے مرنے کے بعد بھی لوگ دیکھیں گے, اس کا ثواب مجھے ملنا چاہیے, کیونکہ میں نے الحمدللہ اس پہ محنت کر کے اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ ریکارڈنگ کی ہے. تو میرا ہی عمل ہے, مجھے مل رہا ہے, مرنے کے بعد بھی ملے گا. نمبر 2 علم کی بات, جیسے امام بخاری نے اب صحیح بخاری لکھی ہے تو وہ علم لوگوں تک پہنچایا ہے, ان کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملے. کسی نے مسجد کے اندر کوئی پنکھا لگوایا ہے, صدقہ جاریہ ہے, مرنے کے بعد ثواب ملے. اور تیسرا کیا کہ نیک اولاد, نیک اولاد جو دعا کرتی ہے, نیک اولاد جو صدقہ کرتی ہے. مسئلہ نمبر 74 میرا بڑے لوگ دیکھ چکے ہیں, لاکھ سے زیادہ اوپر اس کے ویورز ہیں, اور اس کے کلپس تو لاکھوں تک ہیں. اس میں نے بتایا ہے کون کون سے موڈ ہیں میت تک نفع پہنچانے کے. صدقہ و خیرات ماں باپ کی طرف سے کریں تو انشاءاللہ قیامت الدین اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو آپ سے راضی کر دے گا. جب ان کو مرنے کے بعد آپ کی دعاؤں سے نفع ملے گا تو بڑے خوش ہوں گے کہ ہمارے بچوں نے ہمیں مرنے کے بعد یاد رکھا. اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے اگر وہ مشکل میں ہے مرنے کے بعد خدا نہ خواستہ, اور وہ آسانی میں آ جاتے ہیں, اور اگر وہ آسانی میں ہے تو اس سے زیادہ آسانی میں چلے جاتے ہیں, تو وہ خود بخود آٹومیٹکلی خوش ہوں گے کہ میرے پتر نے میرے واسطے کیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو راضی کر دے گا. اور ایک دوسری حدیث جو ابو داؤد میں ہے کہ ماں باپ اگر مر جائیں تو ماں باپ کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو. ماں مر گئی ہے, خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کرو. باپ مر گیا تو چچا اور تایا کے ساتھ اس نے سلوک کرو. ایکویلنٹ وہ بھی چیز ان کے لیے آرام کا باعث ہے. اور دعا کریں, یہ جو دعا میں نے پڑھی ہے, رب ارحمہما, اے رب ان دونوں پر رحم فرما, کما ربیانی صغیرا, اے اللہ جب میں بچپن میں چھوٹا بچہ تھا جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا تو بھی ان پر رحم فرما. یہ آپ تشہد میں دعا لازم کریں, ہم تو مانگتے ہیں, چاہے ماں باپ زندہ ہیں مر چکے ہیں, دونوں صورتوں میں ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں بندہ مر گیا ادھر سے دعا کرنی ہے, اور بھائی زندہ ہے جڑا یا مر گیا ہے, دونوں صورتوں میں دعا تو کرنی ہے. دعا کی ضرورت تو زندوں کو زیادہ ہے, اس لیے کہ مرنے والے تو چلے مر گیا, زندے بندہ جو ہے وہ اس کے پاس تو چانس ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے اور وہ گمراہی کا راستہ چھوڑ کے اچھائی کا راستہ, اور اگر اچھائی کے راستے پہ تو استقامت اختیار کرے تو دعا کرنی چاہیے. اور یہ دعا ضرور کرنی چاہیے, اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. So this is the end of the video. بہت کچھ جاننے کے لیے ملا. آج بھی میرا سیم ہی بات رہے گا کہ ڈے بائی ڈے مجھے بہت کچھ جاننے کے لیے مل رہا ہے. یہ ہو سکتا تھا کہ میں اکیلے ہی ویڈیو دیکھ کے نالج گین کروں, لیکن اکیلے اگر میں کرتا تو شاید سے 1 مہینہ ہوتا, 2 مہینہ ہوتا, اس کے بعد کنٹینیو نہیں کر پاتا. میں بہت کچھ ریزن آ جاتا. میں نے سوچ لیا کہ میں اس کو ایک ویڈیو بنا کے یوٹیوب میں اپلوڈ کروں گا, چاہے جتنا بھی ویوز آئے, چاہے ایک ہی ویوز آئے, جتنا بھی ویوز آئے میں اپلوڈ کروں گا. ویکلی 3 ویڈیو میں اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا. تو اس سے کیا ہوگا, میرا جو انفارمیشن گین کرنے کی سلسلہ ہے وہ تو چلتا ہی رہے گا. اور دوسرا کیا ہے, میں جو یوٹیوب کرنا چاہتا ہوں وہ بھی ہو جائے گا. تو یہ سب کرنے سے میرا فائدہ ہی فائدہ ہے. چاہے میرا ویڈیو میں ویوز ہو یا پھر نہ ہو, مجھے فرق نہیں پڑتا ہے. میرا مقصد ہے انفارمیشن گین کرنا اور اس انفارمیشن کو اپلائی کرنا. سو میں وہی کر رہا ہوں. اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میرا پرسپیکٹیو اور ہی کچھ ہو گیا اپنے ماتا پتا کو لے کے, کیونکہ ہم لوگ کا ماتا پتا ہم لوگوں کے لیے جو کرتا ہے نا, وہ شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. جب میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تب میں سوچ رہا تھا کہ جب میں بیمار پڑا تھا تب کوئی بھی رات کو نہیں جاگا تھا سوائے میرے موم کے. میرا ایک انسیڈنٹ آپ لوگوں کے ساتھ 2 منٹ لگے گا, شیئر کرتا ہوں. میرے کو اینکلوزن اسپونڈلائسس ہے. یہ بات سوشل میڈیا میں بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہے. مجھے ایک ڈیزیز ہے جس کا نام اینکلوزن اسپونڈلائسس ہے. جب میرا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوا تھا انیشیل ٹائم پہ میں چل پھر نہیں سکتا تھا. آپ لوگوں کو اگر پروف چاہیے تو کمنٹ میں بتانا. میں نیکسٹ ویڈیو آپ لوگوں کو میں پرسکرپشن سب کچھ دکھانے کے لیے ریڈی ہوں. میں لوگوں کو دکھانا نہیں چاہتا تھا, لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے بتانا ہے کہ میرا موم ڈیڈ نے میرے لیے کیا کیا ہے. میں واش روم نہیں جا سکتا تھا کیونکہ میں چل ہی نہیں پاتا تھا. اسٹک لے کر بہت ہی مشکل ہوتا تھا چلنے پھرنے کو. تو جو نیچر کا کام ہے, یعنی کہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہو, وہ میں روم کے اندر ہی کرتا تھا. اور میرا موم وہ کلین کرتا تھا. 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, سال بھر کیا, سال بھر. آپ لوگ سوچ سکتے ہو
कि हम लोगों का माता पिता का क्या वैल्यू है हम लोगों का लाइफ में, और छोटे छोटे बात में ही मम्मी पापा के साथ रूड बिहेवियर करते हैं। तो आज के बाद से तो मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना, कोशिश तो करूँगा। बहुत कुछ जानने के लिए मिला भाई, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहुत कुछ जानने के लिए मिला है, बहुत ही कुछ जानने के लिए मिला है। थैंक यू सो मच। यूट्यूब से आप बहुत कुछ जान सकते हो, आपको पॉजिटिव वे पे यूट्यूब को यूज़ करना चाहिए। इससे आपका बेनिफिट भी हो सकता है, इससे आपका लॉस भी हो सकता है। तो आप लोगों को ही सोचना चाहिए कि आप लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे। सो वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, उसको अभी ज़्यादा नहीं खींचेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।